مولا علی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ہدایت کے بغیر نہیں گزارا۔ ہر وقت جو ہے وہ علی کا حق کے ساتھ رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حق علی، آپ نے دعا دی، بہت دعائیں دی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ آپ نے ایک دعا دی، اللہم آدر الحق حیث دار، اے میرے مولا، اے میرے رب، حق کو تو اس طرف پھیرتا چلا جا جس طرف علی جاتا ہے۔ جس طرف علی جائے حق ادھر جائے۔ یعنی یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حق کی طرف علی آئے، یہ نہیں فرمایا علی حق کی طرف آئے، بلکہ فرمایا کہ اللہم آدر الحق، اے اللہ تو حق کو اس طرف پھیرتا جا حیث دارا، جہاں علی جاتا ہے۔ جہاں علی جائے حق ادھر جائے، قرآن ادھر جائے جہاں علی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائیں مخبر صادق کی دعائیں، صادق اور امین کی دعائیں، وہ دعائیں جو وما ینطق عن الہوا کی زبان سے نکلنے والی دعائیں ہیں۔ وہ وہ دعائیں کب جو ہے وہ اللہ رد فرماتا ہے۔ اللہ نے ویسے بھی انبیاء کرام کو مستجاب الدعوات بنایا ہوا ہے۔ خاتم الانبیاء کی جو دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ان دعاؤں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ اس لیے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ ان سے بڑھ کر فقاہت میں، ان سے بڑھ کر علم میں، ان سے بڑھ کر حلم میں، ان سے بڑھ کر قضا میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں کس کے فیصلے مشہور ہیں؟ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے مشہور ہیں، اور بہت حق پر فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی معیت حاصل تھی آپ کو، مشورے حاصل تھے آپ کو۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون کو رجم کی سزا دی تو اس پر سزا کا اطلاق ہونے لگا، لوگ لے جا رہے تھے اس کو رجم کرنے کے لیے، اس کو پتھر مارنے کے لیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے، پوچھا کہ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس پر رجم کی سزا کا انتباہ کرنے کے لیے، اطلاق کرنے کے لیے، اس کو رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا واپس آؤ۔ لوگ واپس آئے، اس خاتون کو بھی واپس لے کے آئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اس خاتون نے تو جرم کیا ہے، زنا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو رجم ہوگا۔ ذرا یہ تو فرمائیے کہ جو اس کے پیٹ میں وہ بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو بھی ساتھ رجم کیا جائے گا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا پوسٹ پون کی کہ جب تک اس کا بچہ تولد نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو سزا رجم کی جو ہے وہ نہ دی جائے۔ اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے، کہ ایک خون ناحق جو ہے وہ ذمہ پڑتا خلیفہ ثانی کے۔ تو آپ نے قدم قدم پر ایسے خوبصورت مشورے دیے کہ یعنی تیسرے خلیفہ تک جو ہے معاملات درست رہے۔ لیکن پھر حاسدین، حسد کرنے والوں نے، بغض رکھنے والوں نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وہ ٹف ٹائم دیا کہ آپ کے علم سے، آپ کے علم سے، آپ کی قضات سے اہل ایمان
صحیح طور پر جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ محروم رہے۔ آپ عرب کے سردار ہیں، آپ رسول اللہ کے بھائی ہیں، آپ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ممدوح، آپ ام سلمہ کے ممدوح ہیں۔ ہر شخص آپ کی علم کی گواہی دیتا ہے، آپ کی حلم کی گواہی دیتا ہے۔ رات کو مصلح پر گزرتی تھی اور دن کو علم بکھیرنے والی شخصیت تھے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔